میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں؟ کشتی کے اندر ان کو یہ نہیں کہا اے بے ایمان. کشتی میں جب وہ ڈر گئے جب طوفان آیا تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے بے ایمان، ان کو کہا گیا اے کم اعتقاد، یعنی تمہارا ایمان کم ہے. تو جو کم ایمان والے ہوتے ہیں یا بھی کامل نہیں ہوتے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ جھگڑے میں اور عزت اور بےزتی کا سوال بنا لیتے ہیں. پر آج ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے، واپس دعا کے ٹاپک پہ آئیں گے کہ ہر ایک دعا کیوں نہیں سنی جاتی. کبھی سوچا آپ نے کہ میری ایک دعا میں نے ابھی چند ہفتے پہلے کی وہ سنی گئی، یا اسی وقت میرے سر میں درد تھا یا میرے جو ہے نا وہ پاؤں پہ چوٹ لگی اور کچھ بھی میں نے خدا سے مانگا وہ مل گیا مجھے. پر اسی طرح ہماری ہر دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ میں کچھ بھی کہوں خدا میں سے خدا اسی وقت کچھ دعائیں سن لیتا ہے کچھ نہیں سنتا. یہ کیا اس کے پیچھے حکمت ہے؟ یہ کیا اس میں جو ہے نا وہ اس میں کیا جو ہے وہ وزڈم ہے کہ خدا ہر ایک دعا جو ہے کیوں نہیں سنتا؟ چند جو ہے ایمانداروں سے میں پوچھنا چاہوں گا، ان کی رائے لینا چاہوں گا، اس سے پیشتر کہ میں اپنی رائے بتاؤں آپ لوگوں کو. پوچھنا چاہوں گا مانا صاحب. میں سوچتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق پوری ہونی چاہیے، لیکن اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی. خدا اس لیے نہیں پوری کرتا. خدا کی مرضی ان دعاؤں میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ نہیں سنتا. ویری گڈ. کام صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کی لیکن اس میں خدا کی خدا کیا چاہتا ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک بڑی حکمت ہے. اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے گناہ کی وجہ سے یا ہماری کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے دعا رک جاتی ہے جس کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ دعا پوری ہو گئی، گناہ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. صحیح، یعنی گناہ بھی ایک وجہ ہے. ویری گڈ. اور آپ نے کہا کہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی دعا میں. ویری گڈ. دونوں ہی بالکل ٹھیک جواب ہے. راشد بھائی کیا کہیں گے کہ ہر ایک دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ چند دعائیں اسی وقت سنی جاتی ہیں، موضوع ہو جاتا ہے، موضوع کے ساتھ کچھ بھی عام بات بھی پوری ہو جاتی ہے، پر کچھ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور کچھ جو ہے چھوٹے سے کام اسی وقت ہو جاتے ہیں، اور کئی بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں، مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اسی وقت. کیوں؟ میرے خیال سے خدا کا شاید کوئی وقت ہوتا ہے دعا کو سننے کا، پھر خدا بھی شاید کئی دفعہ ہماری دعائیں روک لیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہماری دعا اسی وقت پوری ہو. اس میں شاید خدا پر سوال یہ کیوں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، پر کیوں؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ کیوں. میرے خیال سے خدا کبھی یہ میرا اپنا رائے، بالکل رائے چاہ رہے ہیں. شاید ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ کتنی دیر تک اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے. اگر میں اس کی دعا ابھی سن لوں تو اس کا ایمان تو بہت بڑا ہو گیا، لیکن اگر اس میں تھوڑا گیپ آ جائے یا تھوڑا ٹائم چلا جائے تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ ایمان سے ہٹتا ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے، یعنی کامل ایمان کے لیے ضروری نہیں کہ ہر ایک دعا سنی جائے. ایمان کو خدا پرکھتا ہے. اوکے گڈ. بھائی رکسن کچھ کہنا چاہیں گے؟ دعا ہر ایک دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ چند دعائیں سن لی جاتی ہیں اور چند دعائیں نہیں سنی جاتی. میرا خیال ہے جو دعا ہے وہ دعا ہر ایک دعا سنی جاتی ہے، لیکن ہر ایک دعا کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ویری گڈ. جواب نہیں آتا، ہر ایک دعا کا جواب اسی وقت نہیں آتا. کچھ جگہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فوری آنسر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا وہ وقت ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے نا، خدا نے ہمارے لیے ہر ایک چیز کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے مقرر کر رکھا ہے. اگر وہ چیز ہمیں اسی وقت مل جائے تو شاید ہم اس کی اتنی وقت نہ رکھیں، اس کی اتنی ویلیو نہ ہوتی، یا پھر شاید وہ اس وقت اگر ہمیں مل جائے جو دعا میں ہم نے کنسرن رکھے ہیں تو شاید وہ مناسب نہ ہو ہمارے لیے. تو خدا دعا ہر ایک اور دعا کا دعا ملتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ فوری ملتی ہیں، لیٹ ملتی ہیں، اور جو نہیں ملتی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، وہ کسی اور سینس میں پوری ہو جائے، بٹ آنسر پروجیکٹ نہیں ہوتی کوئی دعا. اوکے گڈ. گڈ اینگل. سسٹر شمشاد اور سسٹر مریم بشداد کچھ کہنا چاہیں کہ ہر ایک دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ کچھ رائے دینا چاہیں گے آپ لوگ کہ ہر ایک دعا کا جواب کیوں نہیں آتا؟ سنی تو جاتی ہے، ایسے بھائی رکسن نے کہا یس ہر ایک دعا سنی جاتی ہے پر جواب اسی وقت نہیں آتا. چند دعاؤں کا جواب اسی وقت آ جاتا ہے پر چند دعائیں امیڈیٹلی آنسر نہیں ہوتی. یس کچھ دعائیں ہیں جو ہم خود سے مانگتے ہیں اور کچھ دعائیں ہیں کہ جس میں ہم خدا کو رکھتے ہیں.
वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस सिस्टर शमशाद, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे भाई ने भी कहा कि खुदा ने इस वक्त के मुकर्रर किया यस और अब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो खुदा जो है वो हमारे जब इंसान पैदा भी नहीं होता उस वक्त से लेकर उसके एंड तक के सारे मंसूबे जो है वो खुदावन के हाथ में होते हैं। यस तो खुदावन के कुछ मंसूबे होते हैं जिनकी बिना पर हमारी दुआएं तो सुनी जाती है, हर दुआ सुनी जाती है, लेकिन कुछ दुआओं का जवाब जो है वो हमें लेट आता है। इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं कि खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है अपने को। यस वो खुदा हमारी जो है वो पहले के जैसे सोने को भट्टी में डालकर उसे खालिस बनाया जाता है, इसी तरह खुदा जो है अज़ल से आदम को भी देखते हैं तो खुदा के पास जो नॉलेज था वो इंसान को देना चाहता है। यस तो कुछ रीजन होते हैं कि कुछ दुआएं हमारी खताओं की वजह से उनका जवाब जो है वो लेट आता है। कुछ खुदा हमें उस दुआ को उसका जवाब लेट देकर हमें सिखाता है, तब्दील करना चाहता है Yes. या हमें कुछ सिखाना चाहता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। बहुत ज्यादा वजूहात। चले खुदा आपको बरकत दे। जबरदस्त जवाब, आखिरी जवाब लेंगे, आखिरी दो जवाब ले लेंगे सिस्टर सांकरा से और भाई रियाज से। लिखा है जी कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये नहीं हो सकता कि दुआ हमारी सुनी ना जाए, सुनी जाती पर जवाब नहीं। जवाब लेट आ सकता है। और इसमें भी हमें चाहिए कि खुदा की मर्जी को शामिल करें। तो खुदा की मर्जी हो तो वो हमारे लिए हो, नहीं तो ना हो। ना ओके, वेरी गुड। यस सिस्टर। जैसे कि दानियल की दुआ को पहले दिन सुन लिया गया था लेकिन Very वो good. रोक दी गई। यानी कोई अमलदारी करता भी, उर्दू का लफ्ज़ है अमलदारी। अब मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वेरी गुड, आपने बीच में ये यूनिक पॉइंट ऐड किया है। हवा की अमलदारी का हाकिम, हवा की अमलदारी का हाकिम किसी के लिए आया है लफ्ज़ बाइबल में? कोई बताना चाहेगा कौन है? हवा की अमलदारी का हाकिम भी कोई है? जैसे हुक्मरान होते हैं ना कि पाकिस्तान का हुक्मरान ये है, अफगानिस्तान का ये, इंडिया का ये है, मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हुक्मरान है। तो हवा की अमलदारी का भी हुक्मरान है, वो कौन है? हवा की अमलदारी का हुक्मरान शैतान। उसको अर्थ पे, जमीन पे फेंका गया। वो हवा के अंदर, यानी जो हम अल्फाज बोलते हैं, आपको चंद को शायद पता हो या सबको पता हो कि जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ये मरते नहीं हैं, ये जिंदा रहते हैं। अल्फाज, कलाम कभी मरता नहीं है, कलाम कभी नहीं मरता। ये फिजा में, यूनिवर्स में, कायनात में चलता रहता है, सैर करता रहता है, रिकॉर्ड है। जब खुदा ने बुलाना है ना अदालत वाले दिन, तो सब ने वो सारे अल्फाज, हर चीज, बंदा झूठ नहीं बोल सकेगा। ये नहीं कहेगा ये तो खुदा मैंने कहा ही नहीं, वो कह नहीं सकेगा। और साइंटिस्ट इन चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जो लोग हजारों साल पहले मर चुके हैं उनकी आवाजें सुनी जा सकती, ये किस तरह की थी, फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो जो आपके मुंह से जुमला निकल जाता है, जो दुआ निकल जाती है, वो रहती है, ठीक है, वो पूरी हो या ना हो, पर उसके अगेंस्ट क्या होता है, वो दुआ निकलने से दुश्मन अलर्ट हो जाता है, हवा की अमलदारी का हाकिम अलर्ट हो जाता है, और भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला भी अलर्ट हो जाता है, वो शैतान ही है। अगर आपने कोई दुआ की है, खुदा आपने कहा खुदावंद इस बेटी को शिफा दे, तो वो फौरी तौर पे जाके कहेगा, क्योंकि आपने फिजा में, यानी आपने मुंह से निकाला लफ्ज तो वो गया बाहर, वो फौरी तौर पर फिजा में, हवा में गया। जुमला बोलेंगे तो हवा में जाएगा, दुआ हवा में हो, डेफिनेटली जुमला बोलेंगे तो हवा में जाएगी बात, तो हवा से होके ऊपर जानी आगे वाला, तो वो रास्ते में आ जाता है, रास्ते में रोकने की कोशिश करेगा। पर अगर वो रोक ना सका तो वो जाके ऊपर जाके दलील देगा कि इसकी दुआ ना सुनिए, इसने ये वाला गुनाह किया हुआ है। खादम इमेच्योर है, खादम को नहीं पता कि पीछे गुनाह है, तो वो दलील दे के, इल्जाम लगा के दुआ को रुकवा लेता है। पर कई दफा क्या होता है, कई दफा जवाब खुदा दे देता है, सारे इल्जामात के बावजूद खुदा बरी कर देता है कि मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ, जितने मर्जी इल्जाम है, जितनी मर्जी दलीलें आई इसके खिलाफ, मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ, इसको छोड़ दिया जाए, शिफा दी जाए।
پر وہ نیچے ضمانت جو ہوتی ہے، ضمانت کا بھی ایک سمن ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکار کہتے ہیں، پکار. وہ پکار ہی نہیں پہنچنے دیتا. اندازہ کریں، پکار پہنچنے نہیں دیتا. اب مجھے یاد ہے کہ جب میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ کسی غلط الزام میں، یعنی ان کے اوپر غلط الزام تھا، جھگڑے کا الزام تھا. تو جھگڑے کے الزام میں جب وہ جیل میں تھے تو جب ان کی ضمانت ہوگی، جج نے ان کو بری کر دیا. اور بری کے بعد وہ جو پکار تھی، وہ پولیس والوں کی کوشش تھی کہ پکار، عدالت والے جو تھے، کہ پکار آج نہ جائے، یا تو میں کچھ لگائے پیسے دیں تب ہم ان کو دیں، یا یہ جو ہے نا پکار ہم اپنی مرضی سے بھیجیں. تمہاری کوشش تھی آج ہی جانی چاہیے، 5 بجے سے پہلے ہم نے پکار پہنچانی ہے جیل تاکہ رہائی ہو سکے. تو وہ پکار نہیں پہنچنے دیتے، وہ اپنے بیچ میں ہتھ کنڈے اور رکاوٹیں ڈالتا تاکہ پکار نہ پہنچے. ڈینیل کی دعا کا جواب، پریئر کا جواب آ چکا تھا. جیسے سسٹر سامرا نے کہا پہلے دن آ گیا تھا، پر اس نے رکاوٹیں ڈالی رکھی اور روکی رکھا کہ جواب پہنچے ہی نہ، ملے ہی نہ اس کو آرڈر کہ کیا جواب آیا. ہوا کی عملداری کا حق ہے، شیطان فضا میں کام کرتا. اور اس کو یہ پتا تھا، اس نے کہا ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، بلکہ ہماری لڑائی ان ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، بلکہ ان ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے، ان شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. اچھا، آسمانی مقام خالی وہ والا آسمانی جو اوپر ہے، یہ والا خالی آسمانی، آسمان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ سارا آسمان ہے. زمین یہ ہے جس میں پیر رکھے ہوئے، یہ زمین ہے. اگر میں نے اپنے پیر جو ہے وہ چیئر پہ نہیں رکھے اور میں چیئر پہ بیٹھا ہوں تو میں فضا میں ہوں. ہم پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم زمین پہ بیٹھے تو ہم زمین پہ ہیں. بھائی پیر لگے گا زمین پہ تو آپ زمین پہ، ادروائز آپ زمین پہ نہیں ہیں. یہ بھی آسمان ہے، یہ پہلا آسمان ہے جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے فضا میں، جہاں اوپر ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد دوسرا آسمان جو ہے وہ یعنی خلا، جہاں پہ ہوائی جہاز نہیں چل سکتا، جہاں پہ جو ہے وہ ٹریولنگ کے لیے آپ کو راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. دور فضا میں جہاں پہ ستارے ہیں، دیٹ از سیکنڈ ہیون، یہ سیکنڈ دوسرا آسمان. اور دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان جو نظر نہیں آتا، جہاں پہ خدا کا تخت. پہلا آسمان ہماری فضا جہاں پہ آکسیجن ہے، یہ پہلا آسمان جہاں تک آکسیجن ہے، جہاں تک پرندے اڑتے ہیں. پر اس سے اوپر جو دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، اور پھر تیسرا آسمان جو نظر نہیں آتا. تو یہ آسمان ہے جو آسمانی مقاموں میں ابلیسی قوتیں رہتی ہیں، وہ رکاوٹ ڈالتی ہیں. وہ پہلے نمبر پہ آپ کی دعا کو اوپر نہیں جانے دیں گی، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی دعا میں سچائی ہے اور اوپر چلی گئی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جواب اگر خدا نے بھیج دیا، وہ جواب ہی نیچے نہیں آنے دیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے. فرشتوں کی جنگ ہوتی ہے ڈینیل کی کتاب کے مطابق 21 دن لڑائی ہوتی رہی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. آگے چلتے کوئی اور وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے لکھی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سامنے پیش کروں گا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا ایمان کو کامل کرتا ہے، جیسے خدا نے ابراہیم کے ایمان کو کامل کیا. 25 سال اس نے دعا اٹھائی ہے اور انتظار کرتا رہا، شک نہیں کیا. لکھا ہے وہ جسمانی طور پہ یعنی ویسے تو بوڑھا ہو گیا پر ایمان میں بوڑھا نہیں ہوا. اس کا ایمان جوانوں جیسا تھا، یعنی جوان ایمان، پورا ایمان. ایمان کا بانی ایسے نہیں وہ کھلایا، یعنی قوموں کا باپ ایسے نہیں کھلایا. اس نے اپنی پوری آزمائش دی. ایک دعا آپ نے اٹھائی اور اس کا انتظار 25 سال آپ کو کرنا پڑے. آپ کہیں کہ شاید خدا نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ بھی مطلب سوچ سکتے ہیں کہ شاید خدا نہیں چاہتا، ریجیکٹ ہوگی میری دعا. اتنے سال سے میں کر رہا ہوں، میں بند ہی کر دیتا ہوں دعا. اس نے کہا خدا نے کہہ دیا نا کہ میں دوں گا تجھے اولاد تو میں دوں گا. اس کا ایمان تھا، چاہے وہ 100 سال کا ہو چکا، ایمان نہیں ٹوٹا. ایسا ایمان خدا نے انہیں رول ماڈل، نمونہ بنا دیا ہمارے لیے. اس وجہ سے خدا نے اسی وقت دعا کا جواب نہیں دیا، حالانکہ دے سکتا تھا. پتھروں سے ابراہیم کے لیے بچے پیدا ہو سکتے تھے. دوسری ایگزامپل ملتی ہے دکھوں اور فکروں کے ہجوم کے باوجود حنا کی دعا جاری رہی. دکھوں اور فکروں کا ہجوم، رش. کبھی بازار میں جائیں نا تو وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. پچھلے بازار میں جائیں یا ٹاؤن شپ بازار میں جائیں تو میں بڑا ان چیزوں سے آوازار ہوتا ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا رش اور بلا وجہ کا ٹائم ضائع ہونا. اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو، آپ نے پلاننگ کی ہو.
کہ میں نے فلانی جگہ سے فلانی چیز لینی ہے اور یہی وہاں پہ جا کے سیدھا میں نے وہیں پہ رکنا ہے، یعنی کہ میں پھرتا رہوں، اپنا ٹائم ضائع کرتا رہوں تو وہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ آپ کی حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ پھرتے رہو جی میں نے سستی لینی ہے، یہ غربت ہے، یہ جو حماقت ہے. غریب 10 دکانیں پھر کے نا تو چیز لے گا، پر چیز بے شک اس کو سستی مل جائے، پر وہ جو اس نے وقت ضائع کیا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. اور امیر کا مائنڈ کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، چاہے جو ہے نا پیسے زیادہ لگتے ہیں، پیسے میرے اس وقت میں زیادہ کما سکتا ہوں. اگر میں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا تو میں 1 گھنٹے میں 10 لاکھ کما سکتا ہوں، 10 کروڑ بھی کما سکتا ہوں. پر اگر میں نے وہ گھنٹہ ضائع کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا، کام بھی نہیں کیا، بس گھنٹے ضائع کر دیے، تو وہ وقت واپس نہیں آنا. پر اگر میرے پاس وقت ہے تو میں اس وقت کو استعمال کر کے ڈبل پیسے کما سکتا ہوں، ڈبل ارننگ کر سکتا ہوں. یہ ڈبل سیونگ، ادھر سیونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ارننگ کی طرف نہیں جاتے، یعنی وقت کی قدر نہیں ہے. یہ فرق ہے رچ مائنڈ میں اور پور مائنڈ میں. وہ اپنا وقت بچاتا ہے اور دوسرا اپنا پیسہ بچاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے، بس پیسے ہی بچائی رکھتا ہے، نہ وہ رہتا ہے نہ نیا ملتا ہے. تو میں اکثر جب شاپنگ کے لیے جاتا ہوں میں آسما کو یہ کہتا ہوں آپ کے پاس 10 منٹ ہے، اس میں میں ٹیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ کے پاس کتنی حکمت آئی ہے، کتنی نئی چیزیں آپ نے سیکھی. اگر آپ نے 10 منٹ میں بڑی اچھی چیز سلیکٹ کر لی اور کم قیمت والی سلیکٹ کی تو شاباش، آپ کو انعام دیا جائے. تو اگر آپ نے 2 گھنٹے لگا کے کچھ بھی حاصل نہ کیا، جنہیں رہنے مجھے کچھ پسند ہی نہیں آیا، تو آپ کو سزا، پنشمنٹ. یہ آپ سیکھیں، یہ بریک باتیں ہیں. یعنی خدا اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ حکمت کو استعمال کرے، وقت کو ضائع نہ کرے. اور اس کے پیچھے وزڈم ہے کہ خدا نے دکھوں اور فکروں کے ہجوم سے یہ نکلا تھا میرے دماغ میں ساری بات شاپنگ کے والے سے، کہ ہجوم میں گھری ہوئی لیڈی ہے، دکھوں میں گھری ہوئی لیڈی ہے، پر وہ دعا نہیں بند کر رہی، اور خدا نے اس کی سن لی اور این وقت پہ سن کے سیمویل جیسا نبی اس کو دیا. سیمویل نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. دیکھو خدا خود کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، کیسا جملہ لکھا ہوگا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اپنے باپ کی ایک ذرا سی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیتی، کہ میرے باپ کے منہ سے نکل گیا یہ میں کر کے چھوڑوں، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو اپنے لفظ کی خاطر، اپنے اصول کی خاطر جان تک دے دیتے ہیں، اور سیمویل ان میں سے ایک. اس لیے اس کو کہا گیا وہ خداوند کے لشکروں میں سے ہے، خداوند کی آرمی میں سے ہے. جادوگر ڈر گیا، جب جادوگر کی ڈر گئی اس نے کہا تم نے نبی کو جو ہے نا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نبی کی روح ہے جس کے لیے تو ریکویسٹ کر رہا تھا، میں مر سکتی تھی. تو غصہ آ گیا نبی کو تو وہ مجھے مار دے گا، جو نبی نے کہہ دینا وہ ہو جانا. شیطان کو بھی پتہ ہے کہ خدا کی آرمی کے لوگ عام نہیں ہوتے. جیسے میں نے بتایا نا مکائل اور شیطان کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ مکائل جو خدا کا زراور فرشتہ ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے خدا کے لوگوں کی طرح دعا کرنا سیکھیں. آپ کو اپنے وقار کا، اپنی پرسنالٹی کا، اپنی شخصیت کا پتہ ہو کہ میں کون ہوں، تب آپ کی دعا سنی جائے گی اور ابلیس دور رہے گا. اگر اس کو یہ بھی پتا کہ اس کو اپنا ہی نہیں پتا، میں اس کو جیسے مرضی بیوقوف بنا دوں. اکثر یہ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی رائٹس کا نہیں نہ پتا، اپنے حقوق کا نہیں پتا، آپ کو عام سا شخص بھی بیوقوف بنا دے. اور اگر آپ کو اپنے رائٹس کا پتا ہے تو بڑا مانا ہوا وکیل بھی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے. جس کے بڑا نام ہے وہ بھی کہے گا یار یہ بندہ میچور ہے، سمجھدار ہے، اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. جتنا مرضی بڑا وکیل ہو، اس کا کام ہے آپ کو کلائنٹ بنا کے آپ کے پیسے کھانا. پر اگر آپ کے پاس حکمت ہے، علم ہے، تو آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے. اسی طرح سے شیطان بھی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے. ایمان رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. یہ حنا کے بعد دیکھیں دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے. اب مجھے بتائیں عبادت کے کوئی اصول ہی نہ ہو تو وہ سنی جائے گی عبادت. جب اصول نہیں ہوں گے تو الٹا سننا تو دور کی بات ہے، خدا مار ہی دے گا. خدا معمولی ہستی نہیں ہے، عبادت کے اصول ہے. تو جب آپ نے اصول میں آنا ہے تو اپنے جس ہستی کے اگر پیش ہونا ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ بہت بڑی.
اتنی بڑی کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں آ سکتی. سائنسدان آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کتنا بڑا ہے, خدا یہ کیسے چلاتا ہے, خدا پوری کائنات میں کیا کیا کام کرتا ہے ہر وقت, نہیں پتا چل رہا ہوگا. اتنی بڑی ہستی کے سامنے آپ نے آنا ہے دعا کے لیے, تو تیاری کوئی بھی نہ ہو, میں جیسے مرضی منہ اٹھا کے آ گیا. الٹا وہ مار دیتا ہے. موسیٰ کے بھتیجوں کو, ہارون کے بچوں کو, ندب اور ابیہو کو خدا نے مار دیا. انہوں نے اپنی آگ جلا دی. آسمانوں سے آگ آتی تھی, انہوں نے اپنی آگ جلا دی مذبح کے اندر, اسی وقت خدا نے مار دیا. یہ وجہ ہے کہ دعا تو دور کی بات, وہ پھڑکنے بھی نہیں دے گا. یہ جرت کیسے کی تم لوگوں نے میرے پاس ناپاکی میں آنے کی اور اپنا طریقہ بنا کے دعا کرنا. عبادت ایک طریقہ ہے, دعا ایک طریقہ ہے, ایک سسٹم. خیمہ اجتماع میں دیکھیں خدا نے نقشہ جو بھیجا ہے نا موسیٰ کو, وہ آسمانی نقشہ ہے. یعنی پہلے دروازہ آتا ہے, دروازے کے بعد انٹرنس کے اندر آگے بخور کا مذبح, یعنی بخور کا مطلب ہے دعا کا مذبح. یعنی آپ نے خدا کو ملنا ہے نا, خدا سے ملاقات کرنی ہے, تو ایک پورا پیٹرن ہے. خدا سے ایسے نہیں ملا جاتا. تو دعا کہاں سے سنی جائے, ان کو پیٹرن ہی نہیں پتا کہ دعا ایسے سنی جائے گی. خدا کون ہے, کس کے آگے پیش ہونا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. داؤد کہتا ہے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے آؤ خدا کے آگے. ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ جاؤ تم رستے میں مارے جاؤ. کانپتے ہوئے خدا کے حضور پیش ہو. جب انٹرس پہ آؤ, مذبح پہ آؤ, آگے دروازے کے اندر مذبح پہ, یعنی مذبح جہاں پہ بخور جلاتا ہے کاہن, یعنی دعا کرتا ہے, اس دعا میں پاکیزگی ہو, اقرار ہو کہ خدا میں تیرے پاس پاک مقام میں آنا چاہتا ہوں, پاک ترین مقام میں آنا چاہتا ہوں, تیری حضوری میں آنا چاہتا ہوں, تیری معموری میں آنا چاہتا ہوں, تیرا پاک روح میرے اندر آئے. تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں. وہ دعا اٹھائی جائے, وہاں اقرار کیا اور یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لیا گیا. وہ ٹائم ہوتا ہے دعا مذبح. اور اس کے بعد آگے کہتا ہے پیتل کا حوض, یعنی ایک ٹب جو پیتل کا ہے. یعنی خدا عدالت کرتا ہے, کہتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے ذرا چیک کر لے کوئی گناہ تو نہیں ہے, کوئی مٹی تو نہیں لگی تیرے پیروں کے اوپر یا تیری پاؤں یا ٹانگوں کے اوپر, وہ دھو. وہ نشان ہے کہ کوئی گناہ ہے, کوئی غلطی ہے, اس کو چھوڑے, رد کرے, کہے خدا میں آئندہ کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا, مجھ سے غلطی ہوگی. اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ پاک مقام, جہاں پہ روٹی پڑی ہوئی ہے, یہ کلام, روٹی سے کلام, جہاں پہ روشنی ہے, جہاں پہ شمعدان ہے. پھر اس کے بعد آگے پاک ترین مقام میں جانے دے, یعنی جہاں پہ خدا آئے گا, جہاں پہ اپنے خون ڈالنا ہے, جو آپ سے غلطی ہے اس کا کفارہ دینا, یعنی یسوع مسیح کا اقرار کرنا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع کے لہو پہ ایمان لاتا ہوں, اپنا پاک روح میرے اوپر ڈال, اپنا دیدار مجھے دے, اپنا چہرہ جلوہ گیر کر, میں آ گیا ہوں. یہ سارے طریقے جو تو نے سکھائے ہمیں بائبل میں. پھر وہ آئے گا, 4 انچ چوڑا پردہ تھا وہاں پہ ہیکل کے اندر, جو پردہ تھا وہ 4 انچز کا تھا. پھر بھی جب خدا آتا تھا وہاں پہ فرشتہ کی صورت میں, تو وہ اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اس کے اندر سے روشنی نکل کے کاہن کے کپڑوں پہ پڑتی تھی, اور اس کے اوپر کیونکہ وہ پتھر لگے ہوتے تھے تو وہ جگمگ کرتا تھا. اس کا برسٹ پلیٹ جس نے بختر یہاں پہ لگایا ہوا تھا وہ جگمگ کرتا تھا, اس سے پتہ چل جاتا تھا کائن کو کہ خدا آ گیا. تو تب بات شروع ہوتی تھی کہ کیا جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہے کائن, کیا کس چیز کی قربانی لے کے آئے, کیا اس کو رہنمائی چاہیے خدا سے. تو اس طرح سے خدا بات کرتا ہے. اگر یہ پیٹرن نہیں ہے وہ مار دے گا, اور وہ آسمانی ہے, اس کی نقل موسیٰ کو دی گئی. تو آسمانوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے, تو آسمانوں پہ ایسے ہوتا ہے, زمین پہ کوئی طریقہ ہی نہ ہو جیسے مرضی ہم منہ اٹھا کے دعا کرنے آ جائیں. نہیں, اقرار کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, کلام کا غسل دیں اپنے پیروں کے اوپر, کہیں کہ خدا مجھ سے یہ غلطی تیرے کلام میں لکھا پر مجھ سے غلطی ہوئی, سوری, میں اپنے آپ کو آئندہ باز رکھوں گا, میں تیرے لہو کو اپنے پر لیتا ہوں. اب مجھے اپنا چہرہ دکھا, مجھے پاک روح سے حکمت دے, سکھا, گائیڈ کر. پھر دعا کریں, پھر سنی جائے گی. یہ پیٹرن نہیں لیتے جس وجہ سے دعا رہ جاتی ہے. آمین. آگے چلتے ہیں. اگلا طریقہ جو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی خدا کی عقیدت کرتے ہیں, بڑا جو ہے وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں. واہ واہ, خدا تو بہت بڑی ہستی ہے. جب ہم بائبل میں پڑھیں گے ایسی ایسی باتیں ہیں, دھنگ رہ جاتے ہیں لوگ. پر وہ عزت, وہ عقیدت لفظی ہوتی ہے, لفظی ہوتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا تو خدا کو کیسے پتہ نہ چلے گا. مجھے بتائیں, کوئی ہمارے سامنے کتنی مرضی ہمیں لفظوں میں, الفاظ میں عزت دے, واہ واہ آپ نے بہت اچھا کلام سنایا, کیسی آپ نے باتیں کی, پر ایکچولی وہ اگر عمل نہیں کر رہا اس ساری جو ہے نا پریچنگ کے بعد, اس کلام کے بعد, تو وہ عقیدت نہیں ہے,
وہ صرف لفظی ہے، عمل نہیں ہے. خدا کی آپ اگر حقیقی عزت کرتے ہیں تو آپ اس کے لفظوں پر، اس کے کلام پر عمل کریں، ادروائز آپ اس کی عزت نہیں کرتے. اس وجہ سے خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ منہ سے تو کہہ رہا پر یہ میری عزت نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، دعا نہیں سنی جائے گی. یہ وجہ ہے. اور خیمہ اجتماع کا میں نے آپ کو بتا دیا. گڈ، آگے چلتے ہیں. اور خدا کو ڈیفینیٹلی یہ نہیں پسند کہ شریف جو ہے اس کے پاس دعا کرنے کے لیے آئے، اس لیے اس نے جو ہے وہ ہارون کے بیٹے کو مار دیا. اچھا، کئی دفعہ ہمیں خدا ایمان، جیسے راشد بھائی نے کہا ایمان کی آزمائش تو ہوتی ہے، پر اب میں آپ کو ایک اور اینگل دوں گا کہ ایک طرف ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف صبر کی دولت خدا دے رہا ہوتا ہے. اب آپ کو بتاؤں یہ پوری ایک چین ہے، یہ پوری ایک چین ہے. کون سی چین ہے؟ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، صبر سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، پرہیزگاری سے پختگی پیدا ہوتی ہے، پختگی سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے. جو لکھ لیں اپنے پاس، یہ چین ہے. اب خدا اس پوری چین کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ چین ہی ٹوٹی ہوئی ہے، تو دعا کہاں سے سنوں میں؟ یعنی مصیبت اگر آئے گی نا آپ کے اوپر، بیماری ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس نے صبر پیدا کرنا ہے. صبر سے کیا ہونا ہے؟ پرہیزگاری آئے گی. صبر کرے گا تو وہ ڈرے گا خدا سے، پرہیزگاری پیدا کر دعا کرے گا، یعنی بدی سے اپنے آپ کو بچائے گا. مصیبت سے وہ بدی، اس کو احساس ہوگا کہ کوئی ہے یار ہستی، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے، میں کرتا صحیح ہوں ہوتا غلط ہے، کیا چکر کیا ہے. تو وہ سوچے گا خدا کے بارے میں. جب سوچے گا تو دعا کرے گا، کلام پڑھے گا یا ڈسکس کرے گا یا مشورہ کرے گا. تو وہ کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری شروع ہو جائے گی، سیلف کنٹرول. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا. جب کنٹرول کرنا شروع کرے گا تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول کے درمیان، پرہیزگاری کے درمیان اس کے آگے پختگی آ جائے گی، یعنی وہ اس کے پیر سٹیبل ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. جب پیر مضبوط ہوں گے تب ایمان پیدا ہوگا، اور وہ ایسا ایمان ہوگا کہ وہ پہاڑ ہلا دے. بیماری کیا چیز ہے؟ غربت کیا چیز ہے؟ تو یہ صبر کو کنورٹ کرنے کے لیے آگے مصیبت سے صبر، صبر سے جو ہے نا وہ پرہیزگاری، پرہیزگاری سے پختگی، پختگی سے وہ ایمان پیدا کرتا ہے خدا. یہ پوری چین ہے، اس وجہ سے وہ دعا کا جواب روک لیتا ہے. پیچھے حکمت ہے، یہ ایمانداروں میں نہیں ہوتی چین. دعا جو ہے وہ خدا کے پاس پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. خدا تک رسائی لینی ہے نا آپ نے، یعنی آپ نے خدا تک جانا ہے تو وہ ایک چینل ہے، ویسے آپ خدا کے پاس جا نہیں سکتے. اب یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی ہے. یسوع مسیح نے کہی کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ ہے بات ساری پتے کی، جو ساری باتوں کا نچوڑ ہے. ساری باتیں تو سچ ہے اپنی جگہ پہ، پر اگر کوئی اس کو سمجھ جائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اب یہاں پہ کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایماندار پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے اور قومیں پھنسی ہوئی ہیں کہ یسوع مسیح خدا نے یہ کیوں کہا. یہ مسیح لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یسوع کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے خدا کے پاس؟ وجہ ہے یسوع مسیح خالی یسوع مسیح نہیں ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. وہ حق بھی ہے، پوری سچائی، پورا علم یسوع ہے. تو جتنے بھی لوگ دعا اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ پوری سچائی میں نہیں ہوتے. کیسے سنی جائے گی دعا؟ مجھے بتائیں. پورا علم ہی نہیں، پوری سچائی نہیں ہے. کم از کم انہوں نے یہ تو کیا ہو کہ اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کیا ہو دعا کرتے وقت. اور پورا علم نہیں ہے تو یہ تمنا تو ہو، یہ خواہش تو ہو کہ میں نے پورا علم لینا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں یسوع، پھر دعا. یہ نہیں کرتے. نہ یسوع کی مانند ہوتے ہیں، نہ یسوع کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں سنی جائے، سچائی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک وجہ ہے دعا نہ سنی جانے کی. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ انٹرفیرنس کرتا ہے دعا کے، اس لیے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس بھی انٹرفیرنس کر کے ہوا کی عملداری کا حکم بیچ میں ڈال کے چیزیں روکنے کی کوشش کرے گا. ایک سائڈ سے وہ یہاں پہ روکے گا، خلل ڈالے گا. جب اپنی عبادت میں آنا ہوتا ہے تو نوٹ رکھا کریں کہ آپ لیٹ کیوں ہو رہے ہیں. ہمیں اسی وقت لیٹ مل جاتا ہے، راہ ابھی بھی ملتا ہے کہ عبادت میں خلل ڈلے. ہم نے کسی خادم کو بلایا ہے یا انٹرنیشنلی پریچنگ کے لیے تو بیچ میں نیٹ ہی بند ہو گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ درخت گر گیا پیچھے دادا کا. ابلیس نے ایسا کام کیا کہ تاری نیٹ کو توڑ دی میٹنگ والے دن.
درخت گرا دیا اندازہ کر. ہم بڑے حیران تھے یار یہ درخت ابھی گرنا تھا, اس کی جو شاخ تھی اتنی بڑی وہ ابھی گرنی تھی اس کے اوپر. ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ پیغام آپ تک پہنچے, وہ خادم آپ سے بات کرے, ایسی ایسی رکاوٹیں ڈال دیں. آپ صحیح ہو پر ابلیس اپنا زور لگائے گا آپ کو روکنے کے لیے کہ یہ دعا میں نہ جائے, یہ کلام نہ سنیں, یہ مسیح کی پوری پہچان نہ کہیں لے لے. ان کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے آپ, اسی لیے وہ روکتا ہے آپ کو کہ آپ دعا میں نہ آئیں, کلام نہ سنیں, رکاوٹیں پیدا کرے گا. آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو قدرتی ہے, یہ قدرتی, یہ ابلیس کہاں سے بیچ میں آ گیا, یہ تو قدرتی بات ہے. اب میں یہ کہوں گی ابلیس کہاں سے آ گیا, وہ درخت تو اندھیری آندھی چلی تھی رات کو, اس وجہ سے وہ لٹکا ہوا تھا, وہ گر گیا صبح. نارملی یہی سوچیں گے لوگ, پر ہمیں پتہ یار وہ تھوڑا ادھر کر کے کیوں نہیں گرا, وہ نیٹ کی تار کے اوپر کیوں گرا, کوشچن ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ابلیس کیا کر رہا ہے پیچھے. پلوس کہتا ہے ہم ابلیس کے ہیلوں کو جانتے ہیں, اس کے ہیلے اور طریقے ہم سے چھپے نہیں ہیں. روحانی اگر آنکھیں کھلی ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پہ شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری دعا سنی جائے, میں خدا کے حضور بیٹھوں دعا کروں. آگے چلتے ہیں. میری ساری باتوں سے ابھی تک آپ اتفاق کرتے ہو؟ آمین. خدا کے جلال کے لیے تعلیم کریں. آگے چلتے ہیں. چند باتیں میں آپ کے ساتھ اور اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. اگر ہم اب یسوع مسیح پہ غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح سے جب یہ سوال کیا گیا دعا کا, تو یسوع نے کیا کہا؟ شاگردوں نے کہا اے استاد ہمیں دعا کرنا سکھا جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. وہاں پہ بھی قابل غور باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے کہی. تو اکثر ہم جیسے یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں سکھایا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک مانا جائے. ویسے تو اس کے ہر لفظ میں بڑی تعلیم ہے, پر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا, زیادہ نہیں لمبا لے کے جائیں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, یعنی تیرا نام پاک مانا جائے. اکثر ہم خدا کو پاک کہتے تو ہیں, سمجھتے تو ہیں خدا پاک ہے, پر ہم مانتے نہیں. یہ دیکھیں یہ فرق ہے, سمجھنا اور خدا کو پاک کہنا یہ الگ بات ہے, اور خدا کو ماننا واقعی وہ پاک ہے یہ الگ بات ہے. اگر آپ نے خدا کو یہ مانا ہوا ہے کہ خدا پاک ہے, واقعی مانا ہوا ہے, تو پھر وہ فیصلے غلط نہیں کرتا. پھر آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے بھائی آمین. یہ نہ کہیں کہ جی میری زندگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے. خدا تو غلط فیصلے کرتا ہی نہیں ہے, جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اور رہ گئی بات آزمائش کی اور باقی چیزوں کی, اس میں بھی اس کی حکمت ہے, وہ غلط فیصلے نہیں کرتا. خدا پاک ہے, بائبل پوری بھری پڑی ہے اس بات سے, خدا پاک ہے. لیکن ہم مانتے نہیں, ہم کہتے نہیں ہم خدا اگر یہ کرتا نا تو بڑا اچھا تھا. تو پھر آپ آج کا مطلب کہ آپ خدا کو جھوٹا کر رہے ہو, خدا پہ الزام لگا رہے ہو. ان کی دعا کیسے سنیں گے؟ خدا کے فیصلوں پہ جو آمین کہتے ہیں ان کی سنتا ہے, یہ بھی لکھ لیں. دوسری بات, ایمان تو شیاطین کا بھی ہے, شیطان کا بھی ایمان ہے. کیا ایمان ہے شیطان کا؟ اس کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے, تو ہے, اس میں کوئی اس کا غلط نہیں ایمان, بالکل ٹھیک ہے. بدروؤں کو بھی پتا ہے یار تو خدا بہت پاورفل ہے, اگر غصے میں آ گیا تو ہمیں جگہ نہیں ملنی کہاں بھاگ گیا, اس لیے وہ بھاگ گیا. ہمیں پتا کہ اگر غصہ آ گیا خدا کو تو ہمیں کوئی بچا ہی نہیں سکے, اس لیے وہ خدا کو غصہ نہیں دلاتا, اور اگر دلائیں تو پھر ان کو سہنا پڑتا. تابڑ توڑ بجلی اور پتہ نہیں کیا کیا خدا کے پاس, ایسے ایسے رتھ ہیں, ایسے ایسے گھوڑے ہیں, ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ ہم دنگ رہ جائیں. میں سب کا بیان کروں تو شاید کئی لوگ رات کو سو ہی نہ سکیں کہ خدا کیسا جلالی ہے. اگر میں پوری پکچر کھول دوں نا یہاں پہ, جیسے پوری گاڑی کھول دی جائے تو وہ بند نہیں ہوگا عام بندے سے, انجینئر تو بند کر لے گا, پر عام بندہ ڈھونڈتے رہے گا پتہ نہیں کیسی یار گاڑی اس نے جوڑی ہے, کھولی ہے اور واپس جوڑنی. تو اگر میں ساری کلام کے اندر سے جتنی خدا کے پاس ہتھیار ہیں, جتنی خدا کے پاس قوت ہے, میں کھول دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. چند باتیں بتائی جا سکتی, پر اسی لیے میں کہتا ہوں اسٹڈی میں آئیں تاکہ میں اس میں گریجولی آپ کو سکھاؤں کہ خدا کتنی عظیم ہستی ہے. اس کے پاؤں میں سے تیر نکلتے ہیں, اس کے بازوؤں میں سے جو ہے نا وہ شوائیں نکلتی ہیں, کرنیں نکلتی ہیں, وبا اس کے آگے آگے چلتی ہے. کرونا کیا چیز ہے, اس کا پروٹوکول ہی وبا ہے جہاں پہ وہ, لیکن وہاں پہ جاتی ہے
جہاں پہ خدا نے عدالت کرنی ہے. دیکھیں خدا نا ماڈل چینج کر لیتا ہے, پروٹوکول بھی چینج ہو جاتا ہے. کئی جگہ پہ جو ہے نا پروٹوکول جا رہا ہے, وبا جا رہی ہے آگے آگے. کئی جگہ پہ شفقت اور سچائی, وفاداری اور شفقت کہیں آگے آگے جا رہی. جہاں پہ خدا کے لوگ ہوں گے وہاں پہ وفاداری آئے گی, پہلے شفقت آئے گی. اور جہاں پہ شیطان کے لوگ ہوں گے وہاں پہ پہلے خدا وبا بھیجے گا, جاؤ ذرا میں نے وہاں پہ جانا ہے, ان کو ذرا پتہ چلے کہ میں آنے والا ہوں. وہاں پہ وبا جائے گی پہلے اس ملک کے اندر, اس گھرانے کے اندر بیماری ہوگی. پہلے ٹینشن ڈالے گا خدا, وہاں پہ لائے گا کہ میں ذرا آنے لگا ہوں, سیدھے ہو جائے. پر جو خدا کے لوگ ہوں گے وہاں پہ پہلے کیا جائے گا, وفاداری خدا کو دکھائے گا. یہ میرے بچے ہیں, ان کو چھونا پینا شیطان کو کہہ دے گا, پہلے شفقت دکھائے گا, پیار دکھائے گا, پھر آگے. آمین. اگر ہم حکمت اور علم کا کمپیریزن کریں تو حکمت آگے ہے, کیونکہ علم جتنا مرضی ہو اگر عمل ہی نہ کر سکے تو کیا ہوگا, وہ حماقت بن جائے گی. اگر علم پہ عمل نہ کیا جائے تو وہ حماقت ہے, اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو حکمت بن جائے گی. تو اسی لیے اس چیز کا ڈفرنس آپ کو پتا ہو کہ ہمارے پاس جتنی بھی تعلیم ہے, جتنا بھی خدا نے ہمیں سکھایا ہے, اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ. خالی علم نہیں لیتے رہنا, عمل کرنا. حکمت افضل ہے. اور اس وجہ سے بھی کئی لوگوں پر خالی علم ہوتا ہے, عمل کرتے نہیں, تو دعا کیسے سنی جائے مجھے بتائیں, نہیں سنی جائے. اور آگے ایک بائبل میں ایک آیت ہے کہ اس پر افسوس جو صادق کو شریر کہے اور شریر کو صادق کہے. یہ خدا کو پتا کہ یہ ہمارے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم صادق کو شریر نہیں کہہ سکتے. کئی دفعہ ہم اس وجہ سے بھی پھنس جاتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا نا کہ جس طرح سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے کسی کے خلاف غلط لفظ نکلے ہوں اور آپ سے انجانے میں گناہ ہوا, تو اگر آپ اقرار نہیں کریں گے, خدا کو نہیں کہیں گے کہ مجھے معاف کر, میں بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اگینسٹ باتیں کی ہیں یا میرے خلاف کام کیے ہیں, ان کو معاف کرتا ہوں. تو اگر معافی نہیں دیں گے کسی کو تو آپ کی دعا نہیں سنی جائے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر ایمانداروں میں نے یہ دیکھا ہے, وہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں خود بھی غلط ہو جاتے ہیں بحث کے اندر. جیسے ایک بندہ کیچڑ میں گرا ہوا ہے یا کنویں میں گر گیا ہے, تو اگر آپ کنویں میں خود بھی گر جائے تو آپ نکال سکیں گے اس کو. ایک بندہ پہلے کنویں میں اور کیچڑ میں ہے, دلدل میں دسا ہوا ہے, آپ بھی دلدل میں چلے جائیں گے تو آپ نکال سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ رسی کا استعمال کریں یا کسی ٹول کا یوز کریں اس کو نکالنے کے لیے. اکثر یہ خادم کرتے ہیں اور وہ اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں. یعنی ان کو پتا چل گیا کہ مجھے شفا کا توڑا ملا ہے, بس وہ کہتے ہیں اب شفا کا توڑا مجھے مل گیا, میں شفا کے پیچھے لگاؤں سب. پر وہ شفا ان کو وقتی ملتی ہے, پرماننٹلی شفا نہیں ہوتی. یعنی وہ ان کے ساتھ خود ناپاک ہو جاتے ہیں. ہے خادم, ہے ایماندار, پر دوسروں کو شفا دینے کے چکر میں خالی شفا, یعنی خالی شفا نہ دے, آپ سے حساب لیا جائے کہ آپ نے اس کو خالی شفا تو دے دی, آپ نے دعا کی اور شفا مل گئی, بس اس کو یہی لگائی, یہیں پہ لگائی رکھنا ہے, بس شفا, بیمار ہوتے رہو اور شفا لیتے رہو. آپ اس ایکشن کی وجہ سے ناپاک ہو. خدا نے اس لیے آپ کو شفا کا توڑا نہیں دیا. یہ سنو, یہ تو نہیں کہا چلو میرے ساتھ آج قبرستان سے مردے زندہ کرتے ہیں, قبرستان سے جا کے ساری زندہ کر لیتے ہیں. یسوع کے پاس قوت ہے, وہ کر سکتا ہے. اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے نا لائنیں لگا کے سارے بیمار ہی لے آؤ میرے پاس, میں سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں. یہ سکھانے کا پروسیس ہے کہ میرے پاس قوت ہے. اگر تم ایمان رکھو گے تو خدا تمہیں شفا دے گا, پکی شفا دے دے. پر کئی لوگ دوسروں کو بچانے کے چکر میں خود بھی گندے ہو جاتے ہیں. خود گندے نہیں ہونا, بچائیں ضرور بچائیں, میں منع نہیں کر رہا کہ کسی کے لیے دعا نہ کریں یا شفا نہ دیں یا اس کے لیے اس کے ساتھ بحث نہ کریں, اس کو سیدھا نہ کریں, پر اپنے آپ کو گندا تو نہ کریں, اپنے کپڑے تو نہ خراب کریں. یہ بڑی حکمت سے آپ نہیں کرنا ہے یہ کام. اگر آپ عام ایمانداروں کی طرح یا عام خادموں کی طرح کام کریں گے تو آپ رہ جائیں گے. ان کی خدمت پہلے سال میں ایسے اوپر جاتی ہے, اوپر ٹاپ پہ, پر وہ اگلے 2 سال میں بند بھی ہو جاتی. کئی چرچز ایسے ہم نے دیکھے ہیں بند ہو جاتے, کئی خدمتیں بند ہو جاتی, کئی ایماندار واپس مڑ جاتے ہیں, نہیں سوری یار میں نہیں کر سکا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, میں باہر چلا گیا تھا, میں ادھر دوڑ گیا تھا, میں ادھر ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, بزنس میرا بند ہو گیا, میں کیا کروں. مجبوریاں بتاتے ہیں, غلطیاں ان کی ہوتی ہیں, خدا کی آواز نہیں سنی ہوتی.
خدا کو جانتے نہیں ہیں, تعلیم نہیں خدا سے لیتے, اپنے آپ کو گندا کر لیتے دوسرے کو بچانے کے چکر میں. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مضبوط کریں. اگر آپ مضبوط ہوں گے تو کوئی آپ کے ساتھ جڑ کے مضبوط ہو جائے گا. آپ اس کو کمزور کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, پر اس کو تعلیم سے کھینچ کے اپنے ساتھ ٹھیک کریں, یعنی اس کو تعلیم سے جوڑ کے اپنا حصہ بنائیں. کمزور کی کمزوری کے ساتھ نہ جائیں بلکہ اس کو اپنی طاقت میں شامل کریں.